خدا کے لیے اس کفر کے فتووں کو بند کر دیجئے۔ آج 75 سال ہو گئے ہمیں، ہمارے اسلاف نے کافروں کو مسلمان بنایا تھا، آپ مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں یہ لوگ کچھ طبقے جناب چوکنگ کر دیتے، فلاں کافر فلاں کافر۔ آج ہمارے اداروں سے، آج ہمارے محلات سے، آپ عنان حکومت سے ہی آواز آ رہی ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ بند کر دیجیے، اس لیے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ایما رجل قال لاخیہ یا کافر، اگر کسی نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو فرمایا دونوں میں سے ایک کافر ہو جائے گا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ کفر اسی کی طرف پلٹتا ہے کہ جو کسی دوسرے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کسی مسلمان کو کافر کہنا یہ حرام ہے، یہ کفر ہے۔ خدا کے لیے اس عرض وطن کو، اس قوم کو کفر کی طرف مت لگائیے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو یہ کہتا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، فجور ہے، گناہ ہے، اور مسلمان کو کافر کہنا، مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ اسلام میں دو اہم چیزیں ہیں، یہ میڈیا کی خاطر میں عرض کر رہا ہوں، ایک ہے حج اور ایک ہے چوری۔ اب جب اس کا ڈیفرنس ہمارے معاشرے میں آ جائے گا تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ حج ایسا فریضہ ہے کہ جو شخص حج پہ جاتا ہے نیت خالص کے ساتھ، وہ ایسے لوٹ کر آتا ہے جیسے معصوم ہے، پاکیزہ ہو کر۔ موجودہ حکومت کے وزیر داخلہ نے، رانا ثناء اللہ نے، مبشر لقمان کے پروگرام میں کہا تھا کہ میاں نواز شریف کا استقبال حج سے بڑا فریضہ ہے، اور یہ ارتداد کے معنی میں آتا ہے، مرتد ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ اس پر ہمارے پاس دلائل ہیں، وہ ہم بتا دیں گے کہ انسان جب حج کرتا ہے مومن کامل بن جاتا ہے، اور جو اس حج کے اوپر کسی اور امتی کو افضلیت دیتا ہے وہ پیغمبر کی بات کا انکار ہوتا ہے، اور اس پر اس چیز کی ایف آئی آر بننی چاہیے تھی۔ یہ نااہلی ہے اس دور کی حکومت کی، وہ پنجاب حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، یہ معذرت کے ساتھ حلیم عادل شیخ صاحب سے کہ آپ کو یہ ایف آئی آر توہین حج، اصل میں توہین اسلام تھی، اس کی ایف آئی آر کٹوانی چاہیے تھی۔ اور دوسری چوری ایک ایسا جرم ہے کہ دو چیزوں کی سزا اسلام میں سخت ترین ہے، ایک زنا ہے، رجم کر دو، دوسرا چوری ہے کہ میں نے اگر کسی کے گھر میں سن لگائی ہے یا مال اٹھایا ہے چپکے سے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اتنی سخت سزا ہے چوری کی کہ اسلام نے دنیا میں اس شخص کو ہاتھ کاٹنے کی سزا دے دی ہے۔ گمراہ تو وہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب، کیا گمراہ کر رہے ہیں؟ وہ کہتے چوری نہیں کرو، وہ چور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے گمراہ کر رہا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی دعوت لے کر آئے تو عرب کے کافروں نے کیا کہا تھا؟ یہ ہماری قوم کو گمراہ کر رہا ہے، اس کو کہیں اور نہیں لے جانا۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو وہاں ملا، او بھائی تشبیہ نہیں ہے، مثال ہے۔ عرب کے سارے کافر اکٹھے ہو گئے تھے کہ ہماری نسلیں جا رہی ہیں، انہوں نے مکہ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی، میوزیکل چیئر قائم کی تھی کہ ادھر کوئی جائے نہیں، ہمارے پاس گانے سنے۔ یہ پیغام انہوں نے دیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت 13 سال میں مکہ فتح کر لیا، ریاست مدینہ قائم ہو گئی۔ سچ غالب ہو کر رہتا ہے، اور جو سچ کے لیے آواز اٹھاتا ہے اللہ اس کو موت اس وقت تک نہیں دیتا جب تک وہ سچ کو غالب نہیں کروا لیتا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے عمران خان صاحب کو یہاں پہ زندگی دوبارہ دی ہے، اللہ نے اس ملک سے کرپشن ختم کرانی ہے۔ اور میں ایک کلپ میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کہا تھا اس ملک کا مسئلہ مفتی نہیں ہے، نمازیں نہیں ہیں، عبادتیں نہیں ہیں، اس ملک کی تنزلی اور تباہی کا وجہ اونلی صرف ایک پوائنٹ ہے کہ اس ملک سے کرپشن اور چوری بند کر دو۔ آپ دیکھو نا، گاؤں میں چوری ہوتی ہے، پورا گاؤں اکٹھا ہو کے چوروں کا پیچھا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بھی گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں، ہم نے تو یہ بڑی وارداتیں دیکھی ہیں، اور اس گھر میں چوری ہوئی ہے پورا گاؤں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں چوری ہو رہی ہے اور پورا ملک کیوں نہیں اکٹھا ہو رہا؟ یار وہ ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ چوری روکنی ہے تو سارے اکٹھے ہو جاؤ، بعد میں حکومت دینی ہے نہیں دینی وہ آپ کا فیصلہ ہے۔ خان صاحب پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اسی حوالے سے یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے۔ سب سے پہلی بات، جو طوطا انہوں نے بٹھایا تھا
اس نے جو رٹا لگایا تھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ مذہبی جنونی نہیں تھا۔ منصوبہ سازوں نے منصوبے میں بڑی غلطیاں کی ہے، منصوبہ اس طرح نہیں بنتا، شاید ایمرجنسی میں یہ کام کیا ہے۔ مذہبی جنونی کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ داڑھی کاٹ لے، سنت رسول کو وہ کینچی لگا رہا ہو اور وہ مذہبی جنونی ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور دوسرے نمبر پر ویڈیو کیوں بنائی گئی اتنی جلدی میں؟ اور اس ویڈیو میں طوطے نے کیا کہا کہ گانے چل رہے تھے اذان کے وقت، اور پھر جب وضاحت ہوئی کہ اذان کے وقت تو اذان ہوئی ہے، پھر اسٹیج سے نعتیں چلائی گئی ہے، پھر اس کے بعد قوالی چل رہی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ ارے یہ تو کیا ہوا، تو فوراً سے جو تھوڑی دیر بعد دوسری ویڈیو آئی، اس میں طوطا کہتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ بات کہاں سے آئی؟ کچھ شرم، کچھ حیا، کچھ خدا کا خوف ہوتا ہے۔ ہم نام کے مسلمان رہ گئے۔ خان صاحب اس موقع پر جو زمانے کا ایک کتب و ابدال ہوتا ہے اس طرح کی احتیاط کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں کوئی مذہبی اسکالر نہیں، میں کوئی عالم دین نہیں، میں تو دینی علم کا طالب علم ہوں۔ تو بات تو ختم کر دی۔ جب وہ اپنے آپ کو دینی علم کا طالب علم سمجھتا ہے، ہر مسلمان کا حق ہے یہ، تو بات تو ختم ہو گئی۔ خدا نخواستہ اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو گرفت نہیں، وہ کوئی دعویٰ نہیں کر رہے۔ تو جب وہ مذہبی اسکالر کا دعویٰ نہیں کر رہے، وہ عالم دین ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ پیغمبر ہونے کا دعویٰ کریں گے؟ کہاں سے کہاں بات پہنچائی ان ظالموں نے۔